بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی، کنسلٹنٹ کارڈیک سرجن لاہور۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان سوالوں کے بارے میں ہے جو آپ لوگوں نے پچھلے مہینے مجھے بھیجے ہیں۔ یہ ان میں سے میں نے سارے سوالوں کے جواب تو میرے لیے ایک ہی دفعہ میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں سے جو مین سوال ہیں جو بہت سارے لوگوں نے پوچھے ہیں وہ میں ان کے آج دوں گا جواب، اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ 70 سے 80% اگر خون کی نالیوں کی بلاکیج، انہوں نے تو لکھا ہے ہارٹ بلاکیج تو نہیں ہوتا، خون کی نالیوں کی بلاکیج ہو، کیا اس کا علاج ہے کہ نہیں؟ بالکل، اگر دل کے خون کی شریانیں اگر 70-80% بند ہے یا 90% بند ہے، اگر اسٹنٹ نہیں ڈر سکتا تو ہم نے بائی پاس ہی کرنا ہے۔ بائی پاس ہو سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے سرجن کو سی ڈی دکھانی ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ آیا آپ کے خون کی نالیاں بائی پاس لگانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل کی ویلو 70-80% بند ہے تب بھی ان کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، وہ بھی اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، چیک کرائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آیا آپ کا کام اینجیوگرافی کے ذریعے ہو سکتا ہے یا آپ کو پلاسٹک کا یا پھر ٹیشو ویل ڈلے گا۔ تو یہ آپ کا ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کرے گا تب۔ دوسرا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہ ہم دل کے لیے بیسٹ ہسپتال کون سا ہم چوز کریں۔ یہ تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو کہوں گا کہ میرا ہسپتال سب سے اچھا ہے، لیکن آپ نے اپنے اس سے بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کے گھر کے قریب ہے ڈاکٹر، دل کے سارے ڈاکٹر اچھے ہیں، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ سارے آپ کا بہترین علاج وہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ میجر ڈفرینس ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں پہ آپ کا اعتماد زیادہ ہو آپ کو اسی ہسپتال میں جانا چاہیے ڈیفینیٹلی۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ہم بائی پاس کے بعد دوبارہ اینجیوگرافی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل اینجیوگرافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت ہے تو، اگر آپ کو دوبارہ اسی طرح کے سائن سمٹمز آتے ہیں، اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، سانس چڑھتا ہے، پسینے آتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو لکھ کے دیں گے کہ آپ کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اینجیوگرافی یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں آپ اینجیوگرافی کرا لیں، اس کے اندر جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ نارملی سال میں ہم ایک ہی دفعہ کرتے ہیں اور اسی پہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہیں تک ہی لمیٹڈ رہے، انلیس کہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہو اور ہمیں دوبارہ کرنا پڑ جائے تو اینجیوگرافی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے یہ کہ آپ کی اینجیوگرافی ہونی چاہیے، تب ہم اسے گرافٹ اسٹڈی کہتے ہیں، وہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور سوال ہے کہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ مریض بائی پاس آپریشن کے بعد سیدھا لیٹ سکتا ہے یا پیچھے تکیے رکھنے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپریشن کے 2 مہینے تک مریض نے سیدھا ہی لیٹنا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ اگر ان کا سانس نہیں چڑھتا تو وہ سیدھا بھی لیٹ سکتا ہے، یعنی ایک سمپل ایک نارمل تکیہ رکھ لے۔ اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس طرح، اگر وہ 2-3 تکیوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے وہ 2-3 تکیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ بس صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مریض نے بائی پاس آپریشن کے 2 مہینے کے اندر کروٹ نہیں بدلنی۔ کروٹ بدلنے کی ریزن دل کی وجہ نہیں ہے، وہ جو ہم نے ہڈی کو جوڑا ہوتا ہے اسٹیل کی تار سے، اگر آپ کروٹ لیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر چلی جاتی ہیں اور اسٹیل کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا اور اس میں درد رہتا ہے اور وہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے ہم کروٹ سے منع کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ بائی پاس نارملی کتنے عرصے تک چلتا ہے؟ میرا جواب ہمیشہ ہر مریض کو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر خون کی نالیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، وہ اگر بند ہو گئیں تو میری بنائی ہوئی تو بالکل بند ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ پرہیز کریں گے، دوائیاں لیں گے، ایسے لوگ بھی دیکھیں جو 30 سال ہوئے ان کے بائی پاس کو، 35 سال ہو گئے، وہ ابھی بھی آتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے۔ یعنی ہمارے استادوں سے انہوں نے آپریشن کروائے ہیں اور وہ ابھی تک ٹھیک ہیں، بالکل نارمل زندگی جی رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کا بائی پاس 42-43 سال کی عمر میں ہوا ہے اور ابھی وہ 75 ایئرس کے ہیں، یعنی تقریباً 30-35 سال ہو گئے ان کو۔ تو اس میں ٹائم لیمٹ تو سارا آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پرہیز کرتے ہیں اور اپنے دوائیوں کے ساتھ اور اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اور ایک سب سے مین سوال جو اکثر مریض ہم سے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے دل کی نالیاں بند ہیں، کیا ان کو آپ ریموو کریں گے یا ان کو ادھر ہی رہنے دیں گے؟ یہ ہم ریموو نہیں کرتے اور نہ کوئی ریموو کر سکتا ہے اور نہ کوئی اتنی جرات کرتا ہے، وہ ادھر ہی ہوتی ہیں۔ ہم صرف اس کو بائی پاس کر لیتے ہیں۔ جو لیجن ہوتا ہے، اگر مثال کے طور بندش یہاں پہ، ہم خون کی نلی یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ جو بیچ والی بندش ہے یہ بائی پاس ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اس کا نام بائی پاس ہے۔
تو وہ آپ کی جو پہلے والی نالیاں ہوتی ہیں وہ ایسا ہی پڑی رہتی ہیں. ہم صرف ان کے اوپر ایکسٹرا گرافٹ لگا دیتے ہیں اور خون کا بہاؤ ہم دوسری ڈائریکشن سے دے دیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے جو آپ لوگوں کے بقایا سوالات ہیں امپورٹنٹ ان کے بھی میں آپ کو جوابات دے دوں. تب تک کے لیے اجازت دیں. فی امان اللہ.